ٹرمپ، جسے کبھی مسلم دنیا میں جارحیت اور اسلام دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج اسی کے حق میں مشرق وسطیٰ کی طاقتور ریاستوں اور مسلم ووٹرز نے کیوں اس کے لیے آواز اٹھائی؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور امریکی سیاست میں ایک نئی ہلچل مچ گئی ہے۔ کیا واقعی ٹرمپ مسلم دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا لازمی ہے۔ تو آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈیکوڈ اٹ کی اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ آخر مسلم ممالک اور مشرق وسطیٰ کے لوگ جو عمومی طور پر امریکی پالیسی کے سخت خلاف ہوتے ہیں، ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت سے کیوں زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور کیسے ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں مسلم ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا کے چند طبقات نے ٹرمپ کی حمایت کی۔ انکشافات سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم اور اپنے دور حکومت کے دوران یہ موقف اختیار کیا کہ امریکہ کو لامتناعی جنگوں میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کو افغانستان، عراق اور شام جیسی جنگوں سے نکالیں گے تاکہ امریکی فوجی گھروں کو واپس آ سکیں۔ یہ پیغام خاص طور پر مسلم دنیا کے ان لوگوں کے لیے پرکشش تھا جو ان جنگوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دیگر ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات خود سنبھالیں۔ اس فیصلے سے جہاں امریکہ میں مختلف آراء پیدا ہوئی تو وہیں مشرق وسطیٰ میں یہ ایک مثبت پیغام سمجھا گیا کہ امریکہ اب ان کے معاملات میں دخل اندازی کم کرے گا۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ تعلقات میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ انہوں نے 2015 کے جوہری معاہدے سے امریکہ کو نکال کر ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کی تھی۔ اس کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا تھا۔ ٹرمپ کے اس اقدام کو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی طرف سے سراہا گیا کیونکہ یہ ممالک ایران کو اپنے خطے میں بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کے پچھلے دور میں ابراہیم معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، موراکو اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس کا مقصد خطے میں امن اور اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینا تھا۔ اگرچہ فلسطینی اس اقدام سے ناخوش تھے، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک میں ایک طبقہ اس کی حمایت کر رہا تھا۔ جب ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زائد نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کو تاریخی موقع قرار دیا تھا، اس کے تحت اقتصادی تعاون، ٹیکنالوجی اور دفاعی شراکت داری میں نئے مواقع پیدا ہوئے تھے۔ مسلم دنیا میں کئی لوگوں نے اس معاہدے کو ٹرمپ کی ایک اہم کامیابی کے طور پر دیکھا۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں کئی مرتبہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسلم اور عرب ووٹرز کے لیے بہترین آپشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس کی پالیسیوں کے باعث دنیا میں مزید جنگیں اور انتشار پیدا ہوا، جبکہ وہ اس کے برعکس امن اور معاشی ترقی کے حامی ہیں۔ مشیگن کے ڈیئر بورن جیسے شہروں میں جہاں عرب نژاد امریکی آبادی رہتی ہے، ٹرمپ نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ملاقاتیں کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ان کا انتخاب کریں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں اسرائیل اور عرب ممالک کی شراکت داری شامل ہوگی۔ اس کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ اور خطے میں استحکام پیدا کرنا تھا۔ امریکی سفارتکاری کے تحت سعودی عرب، اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس پیغام کو امریکہ میں موجود مسلم کمیونٹی نے بھی کسی حد تک سراہا کہ اب مشرق وسطیٰ میں جنگوں کی بجائے امن کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے اسرائیل کی حمایت میں کئی اہم اقدامات کیے تھے، جیسے کہ امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا تھا، مگر ان کے دور میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ مسلم دنیا کی کچھ حلقے اس بات کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل فلسطین تنازع میں نسبتاً خاموشی رہی تھی۔ فلسطین کے کچھ رہنماؤں نے یہ توقع ظاہر کی تھی کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں
تو وہ فلسطینیوں کے لیے کسی معاہدے پر کام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ امید ایک غیر یقینی ہے، مگر پھر بھی یہ ایک مثبت پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے، جس سے مسلم دنیا کے کچھ حلقوں نے مثبت طور پر دیکھا تھا۔ ان تعلقات میں خاص طور پر فوجی امداد اور اقتصادی تعاون شامل تھے۔ سعودی عرب کو امریکی اسلحے کی فراہمی میں ٹرمپ کا کردار قابل ذکر ہے۔ سعودی حکومت نے بھی کئی مواقع پر ٹرمپ کی حمایت کی اور ان کے فیصلوں کو خطے کی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا تھا۔ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد مسلم دنیا کے کچھ لوگ امید کر رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ ان کے دور حکومت میں امریکی فوجیوں کی واپسی اور امن کی کوششیں جاری رکھنے کا امکان بھی موجود ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ جب دوبارہ صدر بن جائیں گے تو شام، عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کم ہو سکتی ہے، جس سے خطے میں استحکام بڑھ سکتا ہے۔ مسلم دنیا کے کچھ ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستیں، ٹرمپ کے اقتصادی نقطہ نظر کو اہمیت دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق ٹرمپ کی حکومت میں امریکی اقتصادی تعاون بڑھ سکتا ہے اور خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے ٹرمپ کے ساتھ اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں شراکت داری کو فروغ دیا تھا، جس سے مسلم دنیا کے کچھ حصے خوشائن سمجھتے تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلم دنیا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور پاکستان، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے لیے ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کے خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ ان کی پالیسیاں جیسے مشرق وسطیٰ میں عدم مداخلت، ایران کے خلاف سخت موقف، ابراہیم معاہدے کی حمایت اور مسلم دنیا کے لیے تجارتی مواقع نے ان ممالک میں لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹرمپ کی دوبارہ کامیابی مسلم دنیا کی توقعات پر پورا اتر سکے گی یا نہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔